ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ اس نے نیند میں محسوس کیا تھا جیسے شیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہو، اور اٹھنے لگا تو نہ جانے کیوں نیند میں الہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور دوسری طرف شیال اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر قدرے حیران ہوا تھا۔ جو بیڈ پر بکھری بکھری سی اس کی شرٹ میں سوئی اسے جانے سے روک رہی تھی، وہ مسکراتا ہوا واپس اس کے پہلو میں بیٹھا اور نرمی سے اس کے کال کو چھوا تھا۔ وہ کسمسائی، جاگ جا جانم، شیال نے اس کے کان میں کہتے گال کے بعد اب اس کے لبوں پر گستاخی کی تھی۔ یہ تل ہمیشہ اس کی کمزوری رہا تھا۔ اسے ہٹتے نہ دیکھ کر الہان کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتی، شرٹ درست کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جی کچھ نہ کہہ سکی تو یہی نکلا تھا منہ سے۔ وہ شرٹ لیس تھا اور الہان اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ آؤٹ آف سٹی جانا ہے شوٹ پر، اور آپ مجھے روک رہی ہیں؟ شیال نے شرارت و مینی خیزی سے اس کی حالت کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں دبے ابھی تک اپنے ہاتھ پر وہ بلش ہو گئی۔ الہان نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کتنے دن؟ اس نے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تھا۔ 15 دن۔ میں یہاں اکیلے کیا کروں گی؟ الہان نے بے اختیار پوچھا۔ شیال نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر اس نے تھوڑا توقف کیا۔ مگر تم جیلس نہ ہو جاؤ۔ شیال کے لہجے میں شرارت تھی۔ الہان منہ بنا کر پیچھے ہوئی تھی اور کمبل میں گھس گئی۔ وہ ہنسا اور اس کے اوپر سے کمبل اتارا تھا۔ اچھا نا، تمہاری ماما کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں نے ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دیا ہے، ملوانے لے جاؤں تمہیں؟ شیال نے صفیہ کے طنز کو شرارت سے بتایا تھا۔ الہان جانتی تھی کہ صفیہ نے اسے ایسے نہیں کہا ہوگا جیسے شیال بتا رہا تھا۔ الہان شرمندہ ہوئی۔ تیار ہو جاؤ، جب تک میں شوٹ پر رہوں گا تم اپنی ماما کے پاس رہ لو، ان کا گلہ بھی دور ہو جائے گا، شیال نے رسان سے کہا تھا۔ الہان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تھا یہ انسان؟ اس کو کوئی بات غلط رویہ جتاتا کیوں نہیں تھا؟ چلو اٹھو جانم، تیار ہو جاؤ، یوں دیکھو گی تو پھر، شیال نے شرارت سے کہہ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ تمتماتے گالوں کے ساتھ بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتر کر ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ ویسے جانم، شیال نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ آئندہ تم ساڑی مت پہننا۔ شیال نے اپنی شرٹ میں موجود اس کے نازک سراپے پر چوٹ کر کے آنکھ وینک کی تھی۔ وہ سرخ ٹماٹر ہوتی ڈریسنگ میں گھس گئی تھی۔ پیچھے وہ مسکرانے لگا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب الہان اور اس میں مزید گریز نہیں رہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئے گی۔ ناشتے تک ان دونوں کی بول چال بند رہی تھی۔ ایبک ناشتہ کیے بنا آفس چلا گیا تھا اور پیچھے سے رومانہ اور شہریار آ گئے تھے۔ رومانہ اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں رہ گئی تھی۔ منہا سے پوچھا تو منہا نے رو رو کر اپنا سارا دکھڑا سنا دیا تھا، جس کو سن کر رومانہ اپنے سر پکڑے بیٹھ گئی۔ ان کو اپنی بیٹی سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے اسے جھاڑ پلائی، پھر ایبک کو آفس سے بلایا تھا۔ ایبک بھی آ گیا۔ جب ایبک نے اپنا موقف اور منہا کا رویہ بیان کیا تو رومانہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ پٹیاں تمہیں کس نے پڑھائی ہیں؟ کمرے میں الگ سے لے جا کر رومانہ نے منہا کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ سسکی۔ وہ حاجرہ خالہ نے۔ حاجرہ؟ بے وقوف لڑکی، وہ تمہیں یہاں پٹیاں پڑھا رہی ہے اور مجھے وہاں کال کر کے کہہ رہی ہے کہ تمہاری لڑکی گھر نہیں بسا سکتی تھی تو شادی کیوں کی؟ رومانہ نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ منہا چونکی۔ ماما سچ کہہ رہی ہوں، حاجرہ خالہ نے کہا تھا کہ ایبک پر اپنا حکم چلاؤ گی تو وہ پوری زندگی تمہارا بن کر رہے گا۔ منہا پہلے شاکڈ ہوئی، پھر اس نے روحانسی ہو کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی، کم از کم شوہر حکم چلانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنا بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جتایا تھا، وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی ہونے دی؟ نہیں نا؟ انکار کیا تمہارے کسی حق سے؟ نہیں نا؟ تم اسے اپنایا تو دیتی، وہ شاید اپنی بیوی کو بھول جاتا، لیکن مجھے جیسا ایبک نے بتایا ہے اس بیچارے نے تو بہت برداشت کیا ہے۔ رومانہ نے افسوس و ملامت سے اسے کہا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ واقعی برداشت اور تحمل تو اس میں رہا ہی نہیں تھا۔ وہ مان رہی تھی۔ ایبک کو سمجھا دیا ہے میں نے اور تمہارے پاپا نے، وہ اب بھی راضی ہے، مگر تم بھی سنجیدگی اور بردباری سے اپنے گھر اور اپنے شوہر کو سنبھالو۔ سمجھداری اور محبت سے گھر چلتے ہیں منہا۔ اب کی بار منہا کو انہوں نے نرمی اور پیار سے پچکارا تھا۔ منہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اسے اپنائیت کا احساس دو گی تو دیکھنا وہ تمہارا ہو جائے گا، انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا، اور اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے منہا سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ واقعی حاجرہ نے ایسا کہا تھا؟
کیا تھی اس کی خالہ؟ شیال اسے حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا دوسرے شہر۔ پیچھے الہان کا جینا محال تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی ہوتی تو شیال کی سرگوشیوں سے بے چین رکھتی، آنکھیں بند کرتی تو شیال کا لمس اپنے پلکوں پر محسوس ہوتا، جس سے وہ واپس اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور خود پر پیچ و تاب کھاتی کہ کیا ہو گیا ہے اس کو۔ شیال اسے اپنی قرب کی عادت ڈال کر چلا گیا تھا۔ اب وہ گھر میں بلائی بلائی پھرتی تھی۔ مرد حضرات آفس میں ہوتے، اینا امید سے تھی۔ شانزہ تائی اور اینا میں نوک جھوک چلتی رہتی۔ اینا زیادہ تنگ آتی تو صفیہ کے پاس آ کر جلے دل کے پھپھولے پوٹتی رہتی۔ صفیہ نے اس کو بیٹی سمجھا تھا، اب وہ اس کا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھیں۔ ہمدان باہر ملک چلا گیا تھا، اس لیے حویلی کی ساری رونق مان پڑ گئی تھی اور رشتوں میں دنیا دکھاوے کی بھی مرمت نہیں رہی تھی۔ اس لیے جہاں الہان پہلے اس حویلی سے جانے کے خیال سے ہی رونے لگ جاتی تھی، اب سازشوں، غیبتوں اور تنگ ذہنیت کے لوگوں میں اس کا دل نہ لگتا۔ یا اس کا بہانہ تھا، یا شیال کی کمی کی خلش کو وہ دوسرا نام دے رہی تھی، مگر کچھ تو تھا جو بے سکون کر رہا تھا۔ رات میں وہ ٹیرس پر کھڑا کافی سے انجوائے ہو رہا تھا کہ اس کا سیل بپ ہوا تھا۔ شیال نے جینز میں سے سیل نکال کر دیکھا، یہ الہان کا نمبر تھا۔ آج پہلی بار اس نے شیال کو خود کال کی تھی۔ شیال کا دل خوشگواریت سے دھڑکا تھا۔ شیال نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کال پک کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ جی جانم۔ شیال کی آواز ایک جذب اور مسرت سے بھری پڑی تھی۔ دوسری طرف الہان جو بے اختیار اسے کال کر بیٹھی تھی سٹ پٹائی۔ میں نے کال کی تھی۔ وہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور شیال ہمیشہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہی ہوتا تھا۔ جی کال تو آپ نے ہی کی تھی۔ اب وہ کیا کہتی، نہ جانے کیسے آج اس کو کال کر لی تھی۔ اب اپنی ہی کیفیت پر پریشان اور نادم سی تھی، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ نیند نہیں آ رہی نا؟ شیال نے جس انداز سے پوچھا تھا وہ اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی بلش ہو گئی۔ مجھے بھی دل کر رہا ہے اس دن کی طرح تم میرے سامنے ساڑی میں ہو اور میں کال کٹ کر رہی ہوں شیال۔ الہان مزید خائف ہوتے جلدی سے بولی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شیال کے سامنے اس نے ساڑی پہن کر غلطی کر لی تھی۔ اچھا رکو سنو۔ شیال نے ٹھنڈی ہو چکی کافی کا کڑوا گھونٹ لے کر مگ سائڈ پر رکھا تھا۔ دوسری طرف الہان چونکی۔ کیا پی رہے تھے؟ فی الحال کافی۔ اتنی رات کو؟ وہ حیران ہوئی۔ نیند نہ آئے اس لیے۔ ابھی مونا نے آ جانا ہے اور پھر… شیال نے اس کا رویہ جانچنے کے لیے مونا کا نام لیا۔ مونا؟ الہان متحیر ہوئی تھی۔ شیال محظوظ ہوا، اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ٹھیک ہے آپ مونا کا انتظار کیجیے۔ الہان کا لہجہ لٹھ مار تھا۔ شیال چونکا۔ تم باتیں کرتی رہو نا، ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلنا۔ شیال نے مسکراہٹ دبا کر سرسری سے کہا تھا۔ سوری میں آپ کا ٹائم پاس نہیں کر سکتی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ الہان نے جل کر کہا تھا اور اس سے پہلے کہ شیال کچھ بولتا دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی تھی۔ شیال نے 3 بار کال کرنے کی کوشش کی مگر وہاں سے وہ پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شیال کے میسج پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ شیال نے بےتابی سے کھولا۔ 3-4 اور کافی کی کپ پی لیجئے، مونا آ جائے گی بٹ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیجیے۔ شیال میسج پڑھ کر کھل کر ہنسا تھا۔ یہ میسج اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دوسری طرف مونا کے ساتھ اس کا سوچ کر انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ شیال نے پہلے میسج ٹائپ کیا پھر مٹا دیا، تھوڑا اسے بھی تو تڑپانا تھا، اور سونے کے لیے بیڈ پر چلا گیا۔ رومانہ اسے کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئی تھی۔ یہاں آ کر وہ بے چین ہو گئی تھی، ہر وقت گمسم سی رہتی۔ شہریار اور رومانہ اب شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ حاجرہ کی باتوں میں آ کر انہوں نے ایک پہلے سے شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اور اب منہا خود کے ساتھ غلط کر رہی ہے کہ ایبک کو ایک موقع اور اپنائیت کا احساس نہیں دے پا رہی۔ 3 دن بعد ہی منہا نے واپس جانے کی رٹ لگا لی تھی۔ شہریار اور رومانہ نے اسے روکا مگر نہ جانے کیوں وہ بضد تھی، اس لیے شہریار اسے چھوڑنے واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ دیدی، گوپال آج ہی آیا تھا گاؤں۔ شہر میں وہ اپنے طریقے سے ایبک کے متعلق معلوم کر رہا تھا، جس سے اب اسے کافی یقین ہو گیا تھا کہ وہی ایبک ہے۔ بس اب اس کے یقین پر ماہی نے مہر لگانی تھی، اس لیے فرصت ملتے ہی اس نے ودیا کو کہہ کر ماہی کامل کو بلایا۔ ماہی حیران ہوتی اس کے سامنے ٹک گئی تھی۔ جی دیدی، ایبک بھیا مل گئے ہیں۔ گوپال کی بات پر ماہی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے گوپال مذاق کر رہا ہو۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں دیدی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایبک بھیا مل گئے ہیں۔
گوپال نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ وہ جیسے کچھ لمحے یقین کرنے میں لگی رہی کہ اس نے جو سنا وہ ٹھیک تھا، کہ اس کا ایبک مل گیا تھا۔ گوپال نے کہا، ایبک بھیا مل گئے ہیں، اس کا مطلب اس کی دعائیں، حاجتیں سب پوری ہو گئی تھیں۔ ودیا، کرپا ماسی، ماہی نے سکتے میں سے نکلتے خوشی سے اٹھتے ان دونوں کو آوازیں دی تھیں۔ وہ دونوں ڈر کر دوڑی چلی آئیں۔ انہوں نے پہلی بار ماہی کی اتنی خوشی سے چہکتی آواز سنی تھی۔ گوپال کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اب ایک اور مرحلہ آسان کرنا تھا۔ کرپا ماسی، دیکھیے گوپال بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ ماہی کامل کے چمکتے چہرے پر سے نظر ہٹاتے دونوں نے گوپال کو دیکھا تھا، جو سنجیدگی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایبک بھیا مل گئے ہیں۔ گوپال نے تیسری بار یہ بات دہرائی تھی۔ کیا؟ ودیا چہکی تھی۔ بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کرپا نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ ماہی کھلکھلا رہی تھی۔ لیکن دیدی، گوپال کی بات پر وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ کیا؟ وہ تینوں چونکے تھے اور ماہی کے سر پر تو ساتوں آسمان گرے تھے۔ نہیں بھیا، پھر آپ کو کوئی اور ایبک ملے ہوں گے۔ ماہی کامل شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کرپا اور ودیا نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا، اور پھر گوپال کو، جس کے چہرے پر سنجیدگی رقصاں تھی۔ وہی ہیں دیدی۔ نہیں بھیا، میں کہہ رہی ہوں نا، ایبک نہیں ہو سکتے وہ میرے، وہ گلوگیر لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ودیا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ گوپال نے بے بس نمی بھری نظروں سے کرپا کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہی سچ ہے۔ کرپا نے دیوار میں بنے سوراخ میں رکھی مورتی کو شکوہ کنا نظروں سے دیکھا تھا اور وہاں سے اداسی سی چلی گئی۔ وہ اپنے پورشن میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ہاجرہ آ کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ الہان کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک کر مدھم ہوا۔ وہ ریموٹ سائڈ پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہاجرہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ اینا جو تائی کے جرحانہ تیور دیکھ کر ان کے پیچھے ہی آئی تھی، آگے بڑھ کر الہان کو سنبھالا۔ لگ گئی تیری بد دعا، بدچلن۔ تائی آنسو میں پھنکاری تھی اور الہان گال پر ہاتھ رکھے حیران اور متحیر تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ہاجرہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تائی جان، آرام سے بات کیجیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں الہان کا کیا قصور؟ اینا نے الہان کو سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا، جو آنکھوں میں آنسو لیے ہاجرہ کو دیکھ رہی تھی، اور اینا کی بات سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ یعنی کوئی فوت ہوا تھا، لیکن کون؟ ارے اسی بدچلن کو آگ لگی رہتی تھی ایبک کے ساتھ شادی کی، جو اسے منہا برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تائی نے چیل کی طرح آگے بڑھ کر اس کو بازو سے اپنی طرف گھسیٹنا چاہا تھا، جو منہا کا نام سن کر سکتے میں پڑ گئی تھی، مگر اینا ڈھال بن گئی۔ تہمت مت لگائیے تائی جان، منہا کا گھر آپ نے ہی بسنے نہیں دیا تھا، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو اس میں الہان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جا کر آنٹی رومانہ کو سنبھالیے، بہتر ہے، اینا نے تڑک کر کہا تھا، اور وہ مزید سننے کی تاب نہ رکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ رات میں گوپال سونے کے لیے جا رہا تھا تو ماہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ گوپال بھیا، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ گوپال کو اسے اس حالت میں دیکھ کر افسوس ہوا۔ جی دیدی، مجھے آپ ایبک کے پاس لے جائیے گا، میں ان سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں۔ ماہی کامل کہہ کر رکی نہیں تھی۔ پیچھے گوپال افسوس سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اگلے دن گوپال ماہی کامل کو لیے اسی اپارٹمنٹ آیا تھا جہاں احمر اور غفران الہان کو اغوا کر کے لائے تھے۔ تب سے اس کی چابی شیال نے گوپال کے سپرد کر دی تھی، اور ایک چابی ابھی بھی شیال کے پاس رہتی تھی۔ اب اس لیے ہی وہ یہاں آ گیا کیونکہ وہ براہ راست ماہی کامل کو ایبک کے پاس لے جانے کی بجائے پہلے شیال سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں وہ کوئی اور ایبک ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو شیال اس معاملے کو دیکھ سکتا تھا۔ کھانا بازار سے لیتے ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ گوپال کے سیل پر شیال کی کال آئی تھی۔ ہیلو، ہاں تم ایسا کرو گوپال، مجھے لینے آ جاؤ۔ آپ ایئرپورٹ آ گئے یوں اچانک؟ نہیں، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ شیال کی بات پر گوپال نے فون کو گھورا تھا، مگر سر، وہ تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ 4 گھنٹے کا راستہ تھا اور یہاں ماہی اکیلی۔ ہاں گوپال، کچھ نہیں سر، میں آتا ہوں۔ گوپال نے کان سے سیل ہٹا کر سر جھٹکا تھا۔ بڑے لوگوں کا موڈ، اف، گوپال جھنجھلا کر بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا بھیا؟ ماہی کامل جو سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے لاہور جانا پڑے گا دیدی، آپ یہاں ہی رہنا، یہاں کوئی آئے گا تو نہیں، لیکن پھر بھی لاک لگا لینا۔ بھیا، ماہی نے سہم کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا دیدی، میں سر کو لینے جا رہا ہوں، راستے میں ان سے بات بھی کر لوں گا۔
گوپال نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ چابیاں اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے شیال پر بھی غصہ تھا کہ وہ بائی ایئر بھی تو آ سکتا تھا، مگر نہیں۔ پیچھے ماہ کامل سکڑی سمٹی سی پورے اپارٹمنٹ کو اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ تائی ہاجرہ اور رومانہ ماتم کنا تھیں۔ وہ اینا کے ساتھ ایک کونے میں جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسلام آباد آتے ہوئے شہریار کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں منہا کی ہیڈ انجری کی وجہ سے جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ البتہ شہریار ابھی تک ہاسپٹل میں تھا۔ الہان کو ہوش آیا تو ہاجرہ تائی اور شانزہ ایبا کے گھر جا چکی تھی، کیونکہ منہا کی تطہیر و تکفین وہاں سے ہی ہونا تھی۔ سب ادھر ہی تھے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد اینا اور صفیہ کے ساتھ آئی تھی۔ کئی گھنٹوں تو اسے یقین کرنے میں لگے تھے کہ منہا اب ان کے درمیان نہیں رہی۔ منہا جس کے ساتھ اس کے کئی پل ایسے گزرے تھے کہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ دونوں دو جسم ایک جان ہیں۔ وہ آنکھوں میں درد لیے جنازے کی چرپائی کی جانب کھسکی۔ اس کے ہاتھ بلکہ پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ منہا کے مردہ وجود پر سفید چادر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنازے کی چرپائی کو پکڑ پاتی، رومانہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ الہان نے رحم طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ منہا کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ رومانہ نے اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کیا تھا اور جھنجھوڑا۔ اسی وقت ایبک اندر آیا تھا۔ اس کا حلیہ ملکجا سا تھا۔ اندر کا منظر اس کے قدموں کو ڈگمگا گیا۔ وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ کس حق سے تم اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ ان کے پپوٹے سوجے ہوئے اور چہرہ لال بھگوکا ہو رہا تھا۔ الہان ان کے جارحانہ اور ظالمانہ تیور دیکھ کر لڑکھڑا گئی۔ اس کے بازو میں رومانہ کی انگلیاں دھنسی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر رومانہ کی گرفت مضبوط تھی۔ آنٹی، وہ روحان سی ہوئی، مگر اس کی بات رومانہ نے کاٹی تھی۔ مت کہو اپنی گندی زبان سے مجھے آنٹی۔ میری بیٹی کو اپنی بددعاؤں سے مار دیا۔ ارے کچھ تو شرم کرتی، شادی شدہ ہو تم، اور میری بیٹی نے بھی دیکھا ہی کیا تھا۔ صفیہ اور اینا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ عورتوں میں چہ میں گویاں ہونے لگی تھیں۔ ایبک ہی آگے بڑھا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ تماشا؟ ایبک نے ضبط سے پوچھا تھا۔ رومانہ نے اس کی جانب کینہ توز نظروں سے دیکھا اور الہان کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ ایبک کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایبک اس کو سہارا نہ دیتا تو وہ گر ہی جاتی۔ آپ بھی آئیے۔ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ منہا آپ کی راہ سے ہٹے اور آپ کو آپ کی پہلی بیوی کے پاس جانے کا موقع ملے۔ رومانہ کی زبان اف! ایبک نے سختی سے لب بھینچے۔ الہان سمیت وہاں موجود سب کے لیے یہ خبر نئی تھی اور شاکڈ کرنے والی بھی۔ ہاجرہ نے آگے بڑھ کر رومانہ کے گرد بازو لپیٹا تھا۔ ایبک جہاں کا تھا کھڑا رہ گیا۔ عورتوں کی سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ ایبک گمسم سا کھڑا تھا۔ رومانہ کی زبان کے آگے تو اس کا سارا علم و ادب جھاگ بنا جا رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ شرم آنی چاہیے آنٹی آپ کو۔ آپ اپنی بیٹی کی میت پر تماشا لگا رہی ہیں۔ اینا نے آگے بڑھ کر ملامت کی۔ تماشا تو ان دونوں نے لگایا ہوا ہے، نظریں کسی اور پر اور شادی کسی اور سے۔ رومانہ نے ان دونوں کے وجود کو حقارت سے دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں ریحان اندر آیا تھا اور ان کے پاس آ کر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ امی حد کرتی ہیں، تماشا لگایا ہوا ہے، باہر مردوں تک جا رہی ہیں آپ کی آوازیں۔ وہ رومانہ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، البتہ ہاجرہ کو جتا دیا۔ بیٹا کیا کروں، اب جوان اولاد فوت ہوئی ہے، کیسے ایک ماں سہے؟ ہاجرہ نے گلوگیر آواز میں ہمدردی سمیٹنی چاہی۔ ایبک نے الہان کو اینا کے سپرد کیا تھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ تو ایک کام کرتا ہوں، چھریاں پکڑا دیتا ہوں، مار دیجیے ایک دوسرے کو، شاید غم ہلکا ہو جائے۔ ریحان فطرتاً غصے والا تھا، چلا اٹھا۔ ہاجرہ اور رومانہ سہم گئی تھیں۔ اور آپ دونوں پلیز الہان کو لے کر گھر چلے جائیے۔ غم میں شریک ہونے کا خیال دل سے نکال دیجیے، کیونکہ یہاں فوتگی نہیں، اگلے پچھلے الزامات کی تشہیر ہونے کی ابتدا ہوئی ہے۔ ریحان نے اینا اور صفیہ سے کہا تھا۔ اس کا طنز سمجھ کر ہاجرہ اندر ہی اندر چل کر رہ گئی۔ 5 منٹ بعد جنازہ اٹھنے کے ساتھ ہی صفیہ اور اینا الہان کو لیے گھر چلی آئی تھیں۔ یہ ہجر ہے کہ جیسے جسم زخم زخم ہو اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے۔ وہ اپنے اوپر لگے گندے الزامات سے لہو لہو ہوتی اپنے کمرے میں نڈھال پڑی تھی کہ اس کے سیل پر شیال کی کال آئی تھی۔ اس نے سیل اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رومانہ کے طنز اور ہاجرہ کے تھپڑ نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ مری نہیں ہوں ابھی، اور آپ مارنا چاہتے ہیں تو نیا الزام لگا دیجیے، الہان نے تڑک کر کہا تھا۔
اس کا لہجہ سن کر شیال چونکا۔ کیا ہوا الہان، تم ٹھیک ہو؟ وہ بےتاب ہوا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ ڈھونگ؟ وہ بھڑکی۔ آج محبت بھی استہزاء اور ہمدردی لگ رہی تھی۔ صبح کی ڈھونگ؟ شیال اس کے لہجے پر سناٹے میں رہ گیا۔ جی ہاں ڈھونگ، جو چاہا وہ پا لیا نا، اب چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ قابل نہیں ہوں میں نا آپ کے؟ ایبک سے افیئر ہے نا میرا؟ الہان کو شاید خود احساس نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ شیال نے سر بھینچا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اتنا مان، اتنی محبت کے باوجود وہ اس طرح کر رہی تھی۔ غصے نے اس کی بھی سوچ کو جیسے مفلوج کر دیا تھا، اس لیے لب چبا کر بولا سوری۔ شیال نے یک لفظی کہہ کر بات ختم کی تھی اور اپنا قیمتی سیل ایئرپورٹ کے فرش پر پھینک کر مارا تھا۔ ایئرپورٹ پر موجود کچھ اسی کی طرف متوجہ تھے اور کچھ جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھے اب ہو چکے تھے اور سیلفی بنا رہے تھے، رک گئے، متحیر اسے دیکھ رہے تھے۔ سیل کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے تھے۔ کتنا خوش تھا وہ آج، اس کی شوٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے گوپال کو کال کی تھی مگر اپنے الہان سے مزید دوری برداشت نہ ہوئی تو وہ بائی ایئر اسلام آباد آ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ الہان کو سرپرائز دے گا، مگر یہ کیا، الہان نے اس کی خوشی کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ لوگوں کو نظر انداز کرتا ٹیکسی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا ہو گیا۔ گوپال، وہ تو لاہور شیال کو لینے جا رہا تھا۔